الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلات نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب، حضرت صاحب کے خلفاء، پیر بھائی، اہل خانہ، اہل علاقہ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج یہ ہمارے کالا چک اور میاں کوٹ والے پیر بھائیوں نے حضرت صاحب قبلہ کے سالانہ عرس مبارک کی اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ اس میں ہمارے بھائی رانا محمد اقبال صاحب، جنہیں آپ پیار سے کوکو کہتے ہیں، فیاض صاحب، یاسین صاحب، بھائی شفاقت صاحب، رار صاحب، بھائی اسلم صاحب، یہ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ہیں، تو یہ جتنے بھی حضرت صاحب کے عرس ہوئے اس سال میں، اس میں ان بھائیوں نے جون کا یہ پہلا پیر شریف جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پیر شریف والے دن حضرت صاحب کا وصال ہوا تھا، تو یہ انہوں نے دن جو ہے یہ رکھا ہوا تھا۔ پروگرام تو عشاء کے بعد ہی تھا، لیکن وہ ہماری مصروفیت کی وجہ سے اب اس کو شام سے عشاء تک کیا گیا۔ ویسے عام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اپنے پیر و مرشد کے لیے، ان کے ذکر کے لیے یہ اتنا شوق کے ساتھ اہتمام کیوں کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں نے یہ سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے۔ یہ آواز کہیں دور سے آ رہی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو طریقہ بتایا ہے، بات وہ نہیں کرنی جو میری ہو یا آپ کی ہو، بات وہ کرنی ہے جو میرے اللہ کی ہو، سبحان اللہ، جو میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ سبحان اللہ۔ تو میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو اللہ نے مجھے کامیابی کا طریقہ بتایا۔ اس کے لیے جو پہلی بات ہے، جو پہلی چیز ہے وہ ایمان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دوسری منزل کیا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اختیار کرو۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں کوشش کرو، جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس آیت کی جو تفاسیر لکھی گئیں، اس میں وسیلے پہ جو گفتگو ہوئی، کچھ مفسرین نے لکھا کہ اس وسیلے سے مراد نماز ہے،
کہ نماز جو ہے وہ اس کو پڑھو تاکہ اللہ تک پہنچ جاؤ۔ کچھ لوگوں نے لکھا کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں وہ وسیلہ کے طور پہ اختیار کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ۔ لیکن اس میں جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ ایمان والا ہے، پہلی شرط ہے نا ایمان، اور دوسری ہے تقوی۔ جو متقی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، بھائی نماز کے بغیر کو تو متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ جتنے بھی اعمال صالحہ تھے وہ تو تقوی میں ہی آ گئے۔ اگر اعمال صالحہ ہی وسیلہ تھے تو وہ تو سارے تقوی میں تھے، تو تقوی کی منزل تو پہلے تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیسرے درجے پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم نے ایمان کو بھی قبول کیا اور اس کے بعد اعمال صالحہ بھی کیے۔ چوتھی چیز تھی اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو اس جہاد کے لیے صرف ایمان اور تقوی کافی نہیں، بلکہ کسی کا وسیلہ بھی ضروری ہے۔ وہ جو اللہ کی راہ میں آپ نے جہاد کرنا ہے نا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے۔ یہ جو میرا ظاہری جسم ہے نا، اس کے اندر جو مین چیزیں ہیں وہ ہمارے سینسز ہیں، یہ 5 سینسز جو ہیں، حواس خمسہ جسے آپ کہتے ہیں۔ آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھ سے چھو کے محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے دل کے اندر جو روح ہے اس کے بھی ایسے ہی حواس ہیں۔ یہ بنیادی چیز سمجھنے والی ہے۔ روح کی بھی آنکھیں ہیں، روح کے بھی کان ہیں، روح کی بھی ناک ہے، ایسی طرح اسی کے بھی ایسے ہی سینسز۔ اب یہ جو میرے ظاہری حواس ہیں ان سے میں جہاد نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن کریم کی یہ آیت پہلے بھی میں نے بڑی دفعہ آپ سے عرض کی ہے کہ قرآن ان آنکھوں کے اندھا ہونے کو کوئی اتنا بڑا نہیں سمجھتا۔ اور کیا ارشاد فرمایا؟ لا تعمل ابصار، یہ جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ان بدبختوں کے سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ جو دل کی آنکھ تھی جب وہ اندھی ہوتی ہے تو انسان بدبخت ہوتا ہے۔ اس دل کی آنکھ نے دیکھ کے بتانا تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، پھر اس نے اللہ کے راہ پہ چلنے کے لیے۔ اب وہ جو دل کی آنکھ ہے، وہ جو دل کے کان ہیں، وہ دل کی جو ناک ہے سونگھنے کے لیے۔ میں جب حج پہ بھی گیا 2016 میں، بڑا عجیب واقعہ میں آپ کو بتاؤں، تو ہم غزوہ احد کے جو شہداء ہیں، احد کے شہداء وہاں حاضری کے لیے گئے، تو ساتھ ساتھ سارے کھڑے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری شہداء کی قبروں سے خوشبو آ رہی، اور ہمارے ساتھ ہی کچھ لوگ کھڑے تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں آ رہی۔ ساتھ ہی لوگ کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کوئی نہیں آ رہی۔ جنت البقیع میں آپ جائیں، سیدہ پاک کی قبر پہ جائیں، سرکار امام حسن کی قبر، لوگ وہاں پہنچتے ہی کہیں گے بڑی پیاری ماشاءاللہ خوشبو آ رہی ہے، لیکن وہیں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے بھئی ہمیں تو نہیں آ رہی۔ تو جب ہم ہوٹل میں واپس آئے تو یہ بات چل نکلی کہ یہ کیا ماجرا ہے، جگہ ایک ہے، مقام وہی ہے،
انسانوں کے ناک وہی ہے، کچھ کو خوشبو آ رہی ہے، کچھ کو نہیں آ رہی۔ تو وہ چونکہ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے، آپ کو پتہ ہے ہم تو قرآن کریم کے طالب علم ہیں، ہماری تو ظاہر ہے پہلی نظر ہی ادھر اٹھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتا ہے کہ قرآن سے ہمیں ایسی کوئی دلیل دے دیتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کون سی عجیب بات ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پہچان لیا، جب ایسے مسافہ کیا نا، قرآن کے الفاظ کیا، انہوں نے کہا قالو انکا لانتا یوسف، چہرے پہ تو پردہ تھا نا، جو ہی ہاتھ ملایا نا تو کہا کیا تو یوسف ہے؟ سبحان اللہ۔ بنیامین نے پہچانا تھا، اور دوسرے ابھی نہیں پہچان سکے تھے۔ جو سگا بھائی تھا نا اس نے پہچانا تھا، جس کے دل میں طلب تھی یوسف کو پانے کی اس نے پہچانا تھا۔ قالوا انکا لانتا یوسف قال انا یوسف وہذا اخی، ہائے ہائے ہائے، کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر پہلے پتہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے بادشاہ اس نے چوری کی ہے نا تیرے بھائی نے، بنیامین نے۔ اس وقت وہ بادشاہ سمجھ رہے تھے نا، تو وہ کہہ رہے تھے کوئی بات نہیں، اس کا بھائی تھا ایک یوسف، اس نے بھی پہلے چوری کی تھی، اس نے بھی چوری کی تھی، اس نے کر لیا تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ اس کا جواب ہے یہ آیت۔ آپ نے جب فرمایا نا انا یوسف وہذا اخی، اب شرمندہ ہوئے۔ مختصر ہے وہ واقعہ، میں جہاں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، وہاں سے پھر قاصد چلا نا، یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے چلا، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ 90 کوس کے فاصلے سے مصر سے وہ چلا ہے، کنعان میں یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، تو اب فرما رہے بھائی ان کے پوتے تھے، خاندان کے لوگ تھے، کوئی غیر بھی نہیں تھے، گھر والے سارے بیٹھے تھے، اور یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہائے ہائے ریحا یوسف لولا ان تفندون، مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی یہ جو خوشبو ہوتی ہے نا، یہ اس ناک سے محسوس نہیں ہوتی، یہ دل کی ناک سے ہوتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ بھائی یہ ناک جو ہے نا یہ محدود ہے، چند فٹ تک یہ خوشبو محسوس کرے گی، لیکن جو یہاں بیٹھ کے مدینے کی خوشبو بھی محسوس کرتے ہیں نا، وہ دل کی ناک سے کرتے ہیں، وہ اس ناک سے نہیں کرتے۔ جو یہاں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے مدینہ دیکھتے ہیں وہ دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے جملہ بڑا پیارا کہا، آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ قرآن کریم ہے، کون سی میری بات ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کہو کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، جب یہ میں بات کہنے لگا ہوں نا، جب یہ میں بات کہوں گا تو آنا بابے دا نا دماغ نہیں ہن کام کرتا، اگر تم یہ نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بتائیں کہ جن کے دل کی ناک بند ہوتی ہے نا، وہ بجائے اس کے کہ بات مان لیں کہ خوشبو آ رہی ہے، وہ الٹا اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو اعتراض کون کرتے ہیں؟ جن کی دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کے کان بند ہوتے ہیں، ان کے پاس آپ قرآن بھی پڑھتے ہیں کوئی اثر نہیں آتا۔ اب یہ وسیلے میں آپ کو یہاں اس لیے لے کے آنا چاہتا تھا
کہ اگر دل کی آنکھ بند ہو گئی ہے تو کوئی ایسا وسیلہ اختیار کرو کہ تمہاری اس آنکھ کو کھول دے، تمہارے اس کان کو کھول دے، تمہاری اس ناک کو کھول دے جو اصل خوشبو کو محسوس کر سکے۔ کئی دفعہ قرآن کریم نے اور بھی بہت سی مثالیں دی۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی باتیں ہیں۔ اب وہ سائنس والے پیمائش کر کے کوئی 1800 کلومیٹر کا فاصلہ بتاتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں منبر پہ بیٹھے اور ساری 1800 کلومیٹر دور ہیں۔ اچھا، وہاں بھی بڑی عجیب بات ہے۔ یہ میں جب یونیورسٹی انسائکلوپیڈیا دیکھ رہا تھا نا، تو وہاں میں نے بڑی عجیب بات پڑھی کہ یہ جو وائرلیس ایجاد ہوئی ہے نا، پہلے وائرلیس ایجاد ہوئی تھی، پھر یہ آپ کے فون جو تھے یہ کیبل وغیرہ، اور پھر اب یہ اس کی بنیاد وائرلیس سے ہوئی ہے، یہ سارے اس سسٹم کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسی چیز کو دیکھا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق نے آواز دی تو وہ آواز جو تھی وہ فضا میں پھیل گئی، ہوا میں یکساں پھیل گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کمال عمر کا نہیں ہے، انسائکلوپیڈیا کے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کمال عمر کا نہیں ہے، عمر کی آواز تو پھیل گئی، کمال ساریہ کا تھا کہ اتنے لوگوں میں سے جس ایک نے اس آواز کو سنا۔ باقیوں نے تو نہیں سنا، کسی ایک نے سنا۔ تو پھر وہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ اگر کوئی رسیور طاقتور ہو، آواز دینے والی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور میں یہاں بیٹھ کے یا رسول اللہ کہتا رہتا ہوں میرا کوئی کمال نہیں، اس رسیور کا کمال ہے۔ اب وسیلہ پتہ ہے کسے بنانا ہے؟ جو رسیور کمال کا ہو، اور تیری دل کی آواز نہ بھی ہو، تیری زبان کی کو بھی سن لے۔ وہ بڑا بعد کا پھر موقع ہوتا ہے کہ میں دل میں ہی کوئی بات سوچوں تو وہاں پہنچ جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر کہا کہ اگر میں رسیور بنا لوں نا ایک، جو اس آواز کو رسیو کر سکے، تو اس کائنات میں اصل میں وسیلہ وہی لوگ بنے جو رسیور تھے۔ جو بھی جاتا ہے جیسی آواز دیتا ہے، جو طلب لے کے جاتا ہے، تو جب تک ویسے یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا جن کا یہ فیلڈ نہیں ہوتا، جو کامیاب نہیں ہونا چاہتے، جن کا اپنی آخرت پہ کوئی نظر نہیں ہوتی، یہ دنیا جو ہے نا اس کے متعلق اتنی باتیں کیوں ہیں؟ کبھی احادیث کی کتب میں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مردار ہے، الدنیا جیفتن، یہ دنیا مردار ہے۔ اس کے متعلق ایسی باتیں کیوں کہی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا دار غفلت ہے، یہ بنیادی چیز ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد۔ یہاں آ کے انسان اپنی منزل سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا دار غفلت ہے۔ تیرا ایمان، تیرا تقوی اپنی جگہ، لیکن غفلت سے کسی وسیلے نہیں نکالنا ہے۔ اصل منزل ہے کہ میری غفلت دور ہو جائے۔ اور یہاں پھر مجھے
چونکہ قرآن کریم نے یہ جو بات کہی ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے 7 آیتیں بھی نازل کی اور قرآن بھی نازل کی، یعنی 7 آیتیں اور قرآن برابر ہیں۔ سورہ فاتحہ 7 آیتیں اور قرآن برابر ہے۔ لیکن بات تو وہ ہے نا جو بابا فرید سرکار نے فرمائی تھی کہ مولوی صاحب آپ نے سورہ فاتحہ تو پڑھی، مٹی گڑ نہیں بنی، اس لیے کہ فاتحہ تو وہی تھی لیکن زبان فرید کی نہیں تھی۔ اللہ پاک محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید یا فرید یا فرید۔ اب یہاں بھی کیا بات ارشاد صراط الذین انعمت علیہم، دیتا اللہ ہی ہے، سب کچھ اللہ نہیں عطا کرنا ہے، لیکن اس نے میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ مثال بھی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پانی زمین کے نیچے رکھ دیا ہے، اس زمین کے نیچے پانی رکھ دیا، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن میں وہ پانی حاصل کسی نلکے سے ہی کر سکتا ہوں، میں ہر جگہ سے وہ پانی لے نہیں سکتا۔ قرآن کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور بھائی انعام تقسیم کرنے کے لیے اللہ نے کچھ بندوں کی ڈیوٹی لگائی، نعمتیں دیتا ہے لیکن نعمتیں دینے کے لیے کچھ انسانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہی انسان اصل میں تمہارا وسیلہ ہے جو تمہیں غافل نہ ہونے دے۔ اس لیے جب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا حل انبئکم بخیارکم، کیا میں تمہیں بتاؤں تم میں سب سے بڑا خیر والا کون ہے؟ کون بہترین انسان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ فرمایا اذا ذکر اللہ، جس کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ یہ میں وسیلہ اصل میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے تمہاری غفلت دور ہو اور تمہیں اللہ کا قرب نصیب ہو، معرفت الہی نصیب ہو۔ انسان جتنے بھی گناہ کرتا ہے غفلت میں کرتا ہے، اور مرشد کا کام یہ ہوتا ہے کہ غافل نہ ہونے دے۔ اور اب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ان کا ذکر بھی تمہیں غافل نہیں ہونے دیتا، ان کی یاد بھی تمہیں غافل نہیں ہونے دیتی۔ سبحان اللہ۔ اعظم صاحب کا وہ جملہ مجھے بڑا یاد آتا ہے، گجراں والے بیٹھے انہوں نے کہا کوئی بندہ کوئی بات کرے مجھے حضرت صاحب کی بات یاد آ جاتی ہے۔ ان کی یاد بھی ہم آپ کو غافل نہیں ہونے دیں، ان کا ذکر بھی غافل نہیں ہونے دیں۔ اور اگر آپ نے اللہ کی راہ میں پھر آگے نکلنا ہے، کوشش کرنی ہے، تو پھر بھی اس وسیلے کے ساتھ ہی آگے جانا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے وسیلہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا۔ سب سے بڑا وسیلہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ ہمیں ایمان ملا ہے تو اس وسیلے سے ملا ہے، ہمیں قرآن ملا ہے تو اس وسیلے سے ملا ہے، ہمیں اللہ کی معرفت ملی ہے تو اس وسیلے سے ملا۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، اس دنیا میں اس وقت بھی الہامی مذاہب ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو الہامی مذاہب کا ماننے والا کہتے ہیں، آسمانی کتابوں کا ماننے والا کہتے ہیں، وہ بھی اپنے نبیوں کو وسیلہ
کہتے ہیں، لیکن اللہ کی توحید اگر باقی ہے تو میرے محمد کے دین میں باقی ہے، باقی کسی مذہب میں توحید باقی نہیں رہی۔ اللہ کی وحدانیت کا آج بھی اگر کوئی اسٹرانگ چیز آپ کو ملتی ہے تو وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ انجیل میں اتنی تحریف ہو گئی، تورات میں ہو گئی، زبور میں ہو گئی، قرآن میں نہیں ہوئی۔ یہ دین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں ملا، آگے اس میں کسی کی جرت کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ پیغمبر نے بھی جو وسیلہ دیا وہ مولا علی مشکل کشا کی صورت میں دیا۔ اس دین کا سٹرانگ پوائنٹ ہی یہی ہے۔ ابھی جب شجرہ شریف پڑھا جائے گا تو یہ ہمارا شجرہ جو ہے یہ ہمیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جاتا ہے، اور یہاں ہر کڑی زنجیر کی ہر کڑی مضبوط نظر آتی ہے۔ ہر کڑی جو ہر وسیلہ جو ہے وہ کمال کا نظر آتا ہے۔ آج میں بھائی سیف صاحب سے یہ بات کر رہا تھا صبح کہ یہ چیز ہمیں وراثت میں ملی۔ حضور بادشاہ دو جہاں مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ایک ہی مرید تھے، شیخ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ایک دن سوال کیا تھا کہ اس دین کی بقا جو ہے یہ کن لوگوں کے حوالے سے ہے ہمارے سلسلے میں؟ تو حضور صابر پیا سرکار نے فرمایا تھا کہ ہمارے سلسلہ عالیہ میں، چونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری تدفین وقت کا مجدد کرے گا، اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تدفین کی، انہی سے حضور مجدد الفسانی کو آگے فیض ملا، پھر وہ 11ویں صدی کے مجدد بنے۔ تو میرے صابر پیا سرکار نے فرمایا کہ یہ ہمارے سلسلے کی خصوصیت ہے کہ ہم اپنے نبی کی اور اپنے بڑوں کی روایات کو قائم رکھتے ہیں، سبحان اللہ، مینٹین رکھتے ہیں۔ اگر کبھی سچائی کے لیے تنہا بھی کھڑا ہونا پڑے تو اکیلے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے صابر پیا سرکار نے شیخ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا، بیٹا ان روایات پہ قائم رہنا جو نبی پاک کے ذریعے سے، ہمارے شجرے کے ذریعے سے، مولا علی مشکل کشا کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ان پہ قائم رہ کے زمانہ حال میں لوگوں سے منوانا کہ اصل یہی ہے جو نبی نے کہا تھا۔ اللہ یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ وسیلے دیکھیں کتنے سٹرونگ ہیں، کتنے مضبوط وسیلے ہیں۔ زمانہ حال میں اگر سارے بھی جھوٹ پہ کھڑے ہو جائیں تو اس سلسلے کا جو مرد ہے وہ سچائی کے ساتھ کھڑا رہے گا اور زمانہ حال کے لوگوں سے منوائے گا کہ جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا وہی سچ ہے۔ اور پھر اس دور کے زمانہ حال کے لوگوں کو ماننا پڑے گا، اور پھر آنے والے مستقبل کے زمانے کے لیے وہ روشنی چھوڑ جاتا ہے
یہ میرے صابر پیا سرکار فرما رہے ہیں کہ زمانہ حال میں وہ منواتا ہے اور آنے والے زمانے کے لیے روشنی چھوڑ جاتا ہے۔ الحمدللہ دادا مرشد سرکار نے بھی حضور قبلہ صوفی محمد یوسف رحمہ اللہ کی صورت میں کئی دفعہ اس بات پہ بھی غور کرتا ہوں کہ دادا مرشد کا نام ہی صادق تھا نا۔ وہ تو ہیں ہی صادق نبی، منوایا سچائی کو اور مستقبل کے لیے روشنی صوفی یوسف صاحب کی صورت میں چھوڑ دی۔ سبحان اللہ۔ ساری زندگی لوگ کہتے رہے عرس پہ اشتہار چھپوائیں، کہا نہیں، نمائش میرے نبی کو پسند نہیں۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں، ساری زندگی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی۔ کیوں؟ اس سچائی کے ساتھ کھڑے رہے، اس روایت کے ساتھ کھڑے رہے جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ یہ روشنی جو مولا علی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے، میں آپ کو پتہ 17 گئے تھے، جی جی ہاں ادھر ماشاءاللہ لوگوں نے ہمیں آج بھی بتاتے ہیں کہ حضرت صاحب نے یہ جو وہاں پہ روشنی لگائی ہوئی نبی احمد صاحب کی صورت میں، بھائی اقبال صاحب کی صورت میں، بھائی اعظم صاحب کی صورت میں ہیں، یہ ساری ان کی مستقبل کی روشنیاں ہیں۔ اس لیے یہ چاروں کام ہمارے سلسلے میں، یہ چاروں کام ہوتے ہیں، ایمان بھی، تقوی بھی، وسیلہ مضبوط ہے، اور پھر زمانہ حال میں اس سچائی کو منوانے کے لیے جہاد بھی ہے، اور پھر یہ آگے حکم ہے کہ لعلکم تفلحون۔ اب میرے اللہ نے گارنٹی دے دی کہ تم کامیاب ہو۔ میری قسمت ذرا دیکھو، سبحان اللہ۔ ہیں کہتا ہے میری قسمت ذرا دیکھو، میری نسبت ہے لاسانی۔ تو اس لیے اگر آپ کے پاس ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے، وسیلہ نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا یقین جانیے وہ حدیث شریف کہ کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم اور درمیان میں خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے، اگر وہ نبی کے دیے ہوئے وسیلے علی کا مخالف ہے تو جہنمی ہے۔ اگر بغض علی رکھتا ہے نا تو جہنمی ہے، وہاں ساری زندگی نمازیں پڑھے۔ وسیلے کے بغیر کسی کو کوئی مقام نہیں ملتا۔ اس لیے مرشد کی یاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مرشد کے ساتھ وابستگی۔ لیکن وہ جو بات میں نے اس دن آپ سے کہی تھی، ہاں ذرا وہ غفلت اس لیے ہو جاتی ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے ویسے یہی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا ہے۔ اس دن میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا تھا کہ جب بھی ذکر کرنا ہے تو اپنے دل کو اپنے شیخ کے دل کے نیچے محسوس کرنا، سبحان اللہ۔ اس کیفیت میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات تیرے شیخ کے قلب انور پہ پڑیں گے، اور وہاں سے پھر وہ تیرے دل پہ آئیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ساری تحقیق لکھی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ انوار جو ہیں اس سے تیرے دل کی آنکھ روشن ہوگی، سبحان اللہ۔ تیرے کان روشن ہوں گے، تیری ناک خوشبو سونگھنے کے قابل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ انوار و تجلیات جو آئیں گے، لیکن وہ چونکہ ملنے مرشد کے وسیلے سے، الحمدللہ۔ مرشد کے وسیلے سے وہ، سبحان اللہ۔
تو پہلے تو یہ کہا گیا تھا نا کہ ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ انوار و تجلیات پھر یہاں تک تجھے لے آئیں گے کہ ہر گل اور ہر شجر میں تجھے اپنا شیخ نظر آئے گا. وہ انوار و تجلیات جن سے وہ دل روشن ہوتا ہے. سبحان اللہ. لیکن قرآن کریم کی یہ آیت ذہن میں رکھنا کہ لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے. لوگ کہیں گے شدائی ہو گیا ہے. بڑے تانے دیں گے کیا کر رہا ہے. کیوں؟ وہ بیچارے دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ سن ہی نہیں سکتے، وہ سونگ ہی نہیں سکتے. اس لیے قرآن کریم نے یہاں بھی اسی سورہ یوسف میں یہ جو جملہ کہا، کب تک وہ آپ کو پاگل کہتے ہیں، کب تک شدائی کہتے ہیں؟ جب تک دل کی آنکھ روشن نہیں ہوتی. جب دیکھ لیتے ہیں، جب تک دیکھا نہیں تھا تو زلیخا سے کہتی تھی پاگل ہو گئی ہے، تیرا دماغ کام نہیں کرتا. ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی. اور جب حسن یوسف کو دیکھا تو پھر کہا یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو ملکن کریم ہے. سبحان اللہ. پھر خود اپنے ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے اور زلیخا سے زیادہ پاگل ہو گئیں. اللہ اکبر. پھر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی. اس لیے کام دونوں ہوں گے. یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ جب میں کہوں گا نا مجھے خوشبو آ رہی ہے تو تم کہو گے بڈھے کا دماغ ٹھیک نہیں رہا. لیکن اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. بے شک. سبحان اللہ. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، جب لوگ تانے دیتے ہیں نا تو اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے. جب ملامتیں آتی ہیں تو اس میں بھی ایک لذت ہوتی ہے، اس میں بھی ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے. تو خوش قسمت ہیں آپ لوگ جن کو موقع ملا اپنے پیر و مرشد کے عرس مبارک پہ یہ جملہ جو میں اکثر کا، یہ عرس چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا عربی زبان میں معنی ہے شادی، تو اس کو عرس کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جب ہم اپنے پیر و مرشد کی یاد میں ان کے ذکر میں بیٹھتے ہیں تو شادی والے گھر سے کوئی بھی خالی نہیں جاتا. ہاں لیکن جو کوئی طلب لے کے آیا ہوتا ہے اس کو اس کی طلب کے مطابق ہی ملنا ہے نا. جے کوئی اپنی آخرت کے لیے آیا ہے تو اس کو آخرت کی روشنی مل جائے گی، کوئی دنیا کی دولت کے لیے آیا تو اس کو وہ مل جائے گی. اس لیے اپنی طلب کی جو وسعت ہے اس کو ذرا بڑا کر کے رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے، حضرت صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو ہم نے آج آیت سیکھی ہے، ایمان، تقوی، وسیلہ اور جہاد، ان چاروں پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.